بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها تطغوا في الميزان لمبا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تفسیر میں صدر صاحب سے مطالبہ ہے کہ مناظر کو پابند کرو کہ وہ قرآن کی قرآن پڑھی ہے دوسری تفسیر صحابی سے تو آپ تو مناظر یا اجماع تین باتیں آپ بھی اپنے مناظر کو پابند کر دیں، وہ بھی تو محدثین کے اقوال پڑھ رہے ہیں. وہ لیکن مجموعہ انہوں نے قرآن کی آیت وہ پڑھی جو ہے فتاوی ابن تیمیہ بھیجا کہ وہ ہو گیا ہے اس کے لیے اجماع پیش کرو. ہماری کتاب سے اجماع دلیل ہے. ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا قول بھی انہوں نے پیش کیا، اجماع پہ بات ہو جائے نا، جائے. اجماع میں بات کی. میں نے کہا کہ انہوں نے قرآن کی آیت کی تفسیر صحابی کے قول سے کی ہے. صحابی کے قول انہوں نے قرآن کی آیت کی تفسیر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں نے قرآن پاک کی آیت فقرہ ما تیسر من القرآن پیش کی اور اس کے ساتھ میں نے ثابت کیا تھا کہ اس سے نماز میں قرات پڑھنا واجب ہے. آپ کے نزدیک بھی یہ فرض ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی تفسیر کسی صحابی سے ثابت کریں. ہر قرآن کی آیت کی تفسیر تو ضروری نہیں ہے کہ کسی صحابی سے ملے، لیکن میری بات کی طرف توجہ کرو ذرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے پیش کیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے بارے میں نے یہ ثابت کیا تھا راوی الحدیث ادری ما روا، جس طرح بے خاموش نے جس طرح قرآن کی تفسیر کو صحابہ اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو بھی صحابی اچھی طرح جانتا ہے، بالخصوص وہ صحابی جو اللہ کے نبی سے روایت خود بیان کرے. اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی میں نے حدیث بیان کی اور یہ ثابت کیا کہ عبادہ بن صامت اس حدیث کے تحت امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. اس کا جواب مولانا صاحب نے بالکل نہیں دیا اور یہ ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مقتدی کو خارج کرتی ہے. بھائی ذرا توجہ فرماؤ، وہ حدیث کے الفاظ اور ہیں، جب میں پیش کروں گا اس کے بارے میں آپ کہیں. وہ الفاظ ہیں من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا یکون وراء الامام. وہ تو جابر کا یہ قول جو ہے نا پیش کر رہے ہیں، وہ الفاظ ہیں من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن. میں نے جو حدیث پیش کی ہے مولانا بخاری کی وہ حدیث ہے، وہ الفاظ ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. آپ نے کہا ہے کہ عبادہ کی جو حدیث ہے اس کی تفسیر حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ کی، آپ نے جھوٹ بولا ہے اور ترمذی شریف میں یہ الفاظ آپ نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے حدیث عبادہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہوں. اور دوسرا آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خلف الامام کے بارے میں نہیں ہے، یہ اکیلے کے لیے ہے. حالانکہ اس کے باوجود یہ آگے میں نے جو حوالہ پیش کیا اس پر آپ نے کوئی طرح نہیں کی. وَاخْتَارَ احمد مع هَذَا الْقِرَاءَةَ خلف الامام، فرماتے ہیں وَأَلَّا يَتْرُكَ الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ. اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے کہ خواہ امام کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو وہ بھی فاتحہ پڑھے. یہ تو ترمذی میں ہی ثابت ہے، آپ نے حوالہ ترمذی کا دیا، پھر اس کے ساتھ آپ نے حدیث پیش کی ہے. صحیح بن
آپ نے حدیث پیش کی ہے نسائی شریف سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ فَأَنصِتُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ. یہ حدیث آپ نے پیش کی ہے نا, اس میں ابن عجلان ہے وہ صحیح الحفظ ہے, اور ہمارے پاس یہ تقریب میں یہ لکھا ہے کہ یہ صحیح الحفظ ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھوائی ہوئی کتاب صحیحہ ہمامی منبہ ہمارے پاس موجود ہے, اس میں یہ حدیث موجود ہے, لیکن اس میں وَإِذَا قَالَ فَأَنصِتُوا کے الفاظ نہیں ہیں. وہ حاجی صاحب جرت ہے تو آؤ ایک اہل حدیث طالب علم کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی لکھوائی ہوئی کتاب صحیحہ امام ابن منبہ سے یہ حدیث کے الفاظ وَإِذَا قَالَ فَأَنصِتُوا کے وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کے درمیان دکھا دو, ہم آپ کو 100 روپے انعام دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن تم تو کہتی ہو نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, اصل شیر کیا ہے, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تم باتیں کرتے ہو خنجروں کی, باتیں کرتے ہو آزمائشوں کی کہ ہمارے آزمائے ہوئے. جھوٹ بولا ہے آپ نے میرے ساتھ, کبھی بھی مناظرہ نہیں کیا, اور یہ کہتے ہو کہ ہم نے آپ کو آزمایا ہوا ہے. جھوٹ ہے یہ آپ کا, کہیں نہیں میرا آپ کا مناظرہ ہوا. آپ نے آج مجھ کو دیکھا ہے پہلی دفعہ زندگی میں, اور میں آپ کو پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا ہوں, اس طرح سے جھوٹ بولتے ہو. اور یہ دیکھو آپ نے حدیث بیان کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, مسلم کا بھی آپ نے حوالہ دیا وَإِذَا قَالَ فَأَنصِتُوا کہ جب امام قرات کرے خاموش ہو جاؤ. ایک میرا نکتہ سن لو حاجی صاحب, اپنے ساتھیوں سے پوچھ کر جواب دے دینا. تم کہتے ہو کہ انصتو کا معنی ہوتا ہے خاموش رہنا, ہم کہتے ہیں معنی تو خاموش ہے, لیکن آستہ پڑھنا یہ خاموشی کے خلاف نہیں ہے, انصتو کے خلاف ہی نہیں ہے آستہ پڑھنا. اٹھاؤ بخاری شریف, اٹھاؤ مسلم شریف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثم ينصتوا اذا تكلم الامام کہ جب امام کلام کرے تو تم خاموش ہو جاؤ. اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء احدكم والامام يخطب فليركع ركعتين کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تم میں سے کوئی آئے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے. اب ادھر امام خطبہ دے رہا ہے, اللہ کے نبی آنے والے کو 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں, حکم فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں اذا جاء احدكم والامام يخطب فليركع ركعتين. ادھر انصتوا کا حکم ہے, ادھر 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت ہے. معلوم ہوتا ہے کہ آستہ پڑھنا یہ انصتو کے خلاف نہیں ہے. ہم انصتو پہ بھی عمل کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے اسقاطوں کا بین التکبیر والقراءت, اللہ کے رسول یہ جو آپ پڑھتے ہیں تکبیر اور قراءت کے درمیان مات بولو, اس وقت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیر اور قراءت کے درمیان بخاری شریف میں موجود ہے, اللہ کے رسول آپ کیا پڑھتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ خاموشی کے وقت بھی پڑھا جاتا. آپ نے فرمایا میں پڑھتا ہوں اللہ بھائی, آستہ پڑھنا یہ خاموشی کے خلاف نہیں ہے, انصتو کے خلاف نہیں ہے. اگر ضرورت ہے ایک آیت قرآن کی دکھاؤ کہ اللہ پاک نے فرمایا ہو جب قرآن پڑھا جائے تو تم سورہ فاتحہ نہ پڑھو, اللہ کے نبی نے فرمایا ہو جب امام قرات کر رہا ہو قرآن پڑھ رہا ہو تم سورہ فاتحہ نہ پڑھو, کیونکہ تمہارا ہمارا اختلاف آج مطلق قرات کا نہیں ہے, ہمارا تمہارا اختلاف تو سورہ فاتحہ کا ہے, جس کے بارے میں آپ کے صدر مناظر صاحب کافی شور ڈال رہے تھے. ان کی مرضی تھی کہ مناظرہ نہ ہو, لیکن الحمدللہ یہ لوگوں کی مرضی ہے, مناظرہ ہو رہا ہے, ہوگا. آپ کے صدر مناظر جانتے تھے ہمارا کوہاٹی کس پانی میں ہے, اس لیے وہ مناظرہ نہیں کرانا چاہتے تھے, لیکن مناظرہ تو ہوگا. اب آپ کے سامنے میں پتھر رکھوں گا جن کے جواب آپ نہیں دے سکیں گے. حدیث بیان کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بالقرآن فہی حجاج. اٹھاؤ مسلم شریف, جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز خداج ہے, خداج ہے, خداج ہے. خداج کہتے ہیں ناقص الخلقت کو, اور ناقص الخلقت کو کہا جاتا ہے خداج. اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں, ان کا شاگرد پوچھتا ہے انا نکون برال امام کوہاٹی صاحب یہ نہ کہنا کہ اس میں خلف الامام کا ذکر نہیں ہے, اس میں صاحب آگے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے پوچھا جاتا ہے انا نکون برال امام, ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے صحابی ہمیں حدیث سنا رہے ہو, اللہ کے نبی کا فرمان بتا رہے ہو, بتاؤ ہمیں یہ بھی واضح کر دو انا نکون برال امام, ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرأ بحافی نفسے کا, اور میرے دوست تو اس وقت اپنے دل میں پڑھا کر, اپنے دل میں پڑھا کر, اس کی تفسیر آگے
صحابی بیان کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں اذا قال العبد، اللہ پاک فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دیا ہے۔ فرمایا وہ کیسے تقسیم ہوئی؟ فرمایا اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ ہے جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو تقسیم کیا۔ نماز یہاں سورہ فاتحہ کو کہا، اگر سورہ فاتحہ نماز نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا تھا؟ مولانا ذرا دھیان کرنا، آپ کے ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور کرنا، آپ کے ہدایہ میں عبادت کی 3 قسمیں لکھی ہوئی ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کس عبادت کی نیابت ہو سکتی ہے، کس کی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا حج کی نیابت تو ہو سکتی ہے اور زکات کی نیابت ہو سکتی ہے، لیکن نماز کی نیابت نہیں ہو سکتی۔ آپ کے ہدایہ میں لکھا، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، کہ حج ایک دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتا، اور حج کر سکتا ہے، اور زکات ایک دوسرے کی طرف سے دے سکتا ہے، لیکن نماز ایک دوسرے کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ کو نماز کہا، گویا کہ فاتحہ دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ صدر صاحب، میں نے پہلے درخواست کی تھی کہ حضرت سے قرآن کی تفسیر کے لیے آپ اگر دے دیں، ہم مناظرہ یہاں روکی رکھتے ہیں۔ ایک بات لوگوں کو بھی سمجھ آئے نا، قرآن کی آیت کی تفسیر کے لیے یا تو پیش کریں کہ اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ فی الفاتحہ، جیسے کہ انہوں نے پیش کیا۔ دوسرے نمبر پر یا صحابی کا قول پیش کریں۔ تیسری بات، انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے میرے مناظر سے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ اس عبادہ بن صامت کی روایت پر پیش کر لیں، یہی مطالبہ کیا تھا نا؟ یہ دیکھ لیں جی، میں آپ کے قریب آ جی، میں دیکھیں نا، بات ختم ہوتی ہے تو بات بنتی ہے۔ جابر نے اس کی تشریح کی، حدیث عبادہ دکھائیں بڑا ہو کدھر ہے حضرت جابر نے اس حدیث کی شرح بتائیں، میں پڑھ لیتا ہوں۔ دیکھیں نا، بات ختم ہوتی جائے تو بات چلتی ہے، علم جرا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں جی، یہ حدیث کون سی چل رہی ہے جی؟ یہ ہے یہاں سے بات کہاں سے؟ وَذَهَبُوا إِلَىٰ مَا رَوَىٰ عُبَادَةُ بن صامت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقرأ عبادہ بن صامت بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کرتے جائیں، ترجمہ کریں، میں عام کو بتانا ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ آپ ترجمہ کرتے جائیں۔ یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ اسی پر یہ کہتے ہیں اولا تعبیر کی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ الا بقراءۃ قول کولے کیوں بنا مزید دھیان کوئی غلط صاحب کسی وقت یہ صاحب والا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، یہ کس نے تعبیر کی؟ یہ تعبیر جو ہے امام ترمذی نقل کر رہے ہیں، کس کی؟ عبادہ بن صامت کی۔ عبادہ بن صامت نے تعبیر کی، انہوں نے یہ بات کہی ہے، یہ ان کی دلیل تھی، میں اس پر نہیں بات کر رہا۔ یہ آپ دیکھیں، ترجمہ کریں نا، تعب والا فعل فاعل کون ہے؟ اس کا یہ تعب والا تعبیر کس نے؟ وَذَهَبُوا إِلَىٰ مَا رَوَىٰ تعب عُبَادَةُ، والا کی ضمیر ذهب ذهب والا کی طرف ہو سکتا ہے عبادہ بن صامت، ہو سکتا ہے، انہوں نے مانا کیا، انہوں نے یہ مانا کیا، تو یہ مانا ٹھیک ہے نا؟ ہاں بس ٹھیک ہے، اس پر یعنی حضرت عبادہ نے وضاحت کی ہوتی جائے، حضرت عبادہ نے نبی پاک کے قول کی یہ تشریح کی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ صحابی نے اس پر تو بات نہیں ہوئی، بات کا مطالبہ آپ سن لیں، بات تو واقع ہو جائے گا۔ انہوں نے مطالبہ آپ بیٹھے نا مولانا، اسلام بیٹھ جاؤ ذرا، آپ بیٹھے، انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ صحابی رسول سے ثابت کریں، کیا طلب کریں؟ نبی کی آیت کی تفسیر،
دیکھیں جی میری کلام میں نبی کی حدیث کی تشریح کا لفظ آیا ہے آیت کی حدیث تشریح عبادہ کی شرح کی بات ہو رہی ہے. نہیں میں بات اگر میری تعلیم میں ایک منٹ قاضی صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ یہ ہے قاضی صاحب کی بات میں ان کی بات سن رہا تھا. قاضی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو حدیث ہے اس حدیث کی شرح اور معنی اور مفہوم اسی حدیث کے صحابی جو راوی ہیں صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نہیں ختم ہوئی انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہے. اسی لیے عبادہ بن صامت نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے اور یہ فاتحہ پڑھنا انہوں نے اسی حدیث کی تعبیر کی. اس طرح ترمذی آگے آپ نے ترمذی بات کر لیں ابھی نہیں ختم ہوئی. کتنی دیر ہوگی کتنی دیر ہوگی یہ کر لینا دیر کا کیا مسئلہ ہوا وقت طے کر لینا تھا پھر ہاں مجھے بات پوری کر لینا دیتا کرتے رہیں پھر قاضی صاحب میں بھی بات پوری کروں گا نہیں یہ جو یہ دیکھ لیں پھر میں بھی اپنی مرضی سے بات ختم کروں. میرا سوال یہ تھا قرآن کی آیت کی تفسیر صحابی سے یہ نہیں تھی قرآن کی آیت کی تفسیر صحابی سے میری یہ بات تھی. میرا سوال یہ تھا آپ اس ویڈیو کو واپس کریں اگر میرا یہ سوال ہو میرا سوال اگر یہ ہو میں نے صدر سے کیا میرا سوال دیکھیں جی ہم بھائی بات کو دیکھیں مطالبہ کیا نا انہوں نے کہا میرے مناظر نے صدر صاحب میرے پاس آئے میرے مناظر کیوں نہیں ہے مجھے آپ لے کے میرے پاس کیوں لے کے ترجمہ یہ ہے جابر بن عبد اللہ یہ ہے جابر بن عبد اللہ میرے مناظر نے جابر بن عبد اللہ آپ مناظرہ کرا رہے ہیں پڑھ کے سناؤں آپ کو اب جو ایک منٹ یہ اب نہیں سن دے ان کو معلوم ہے کہ یہ پکڑے گئے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا آپ نے مطالبہ کیا کیسوں کو نکالیں اب ترمذی پر فیصلہ ہے. میں یہ کہتا ہوں قاضی عبدالرشید صاحب اور ان کا صدر قاضی عبدالرشید اور ان کا صدر قرآن کی آیت کی تفسیر صحابی سے پیش کرتے ہماری شکست ہے. قرآن کی آیت کی تفسیر اور صحابی سے پیش کر دو ہماری شکست ہے. میرے کو لائے سنو جی میرے مناظر نے جو بات پیش کی چھڑا کتاب کا ترجمہ کر لم یقرأ بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام إلا أن يكون وراء الإمام. میں نے عرض کیا میری بات سنو میں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے جو حدیث بیان کیا میری بات سنو نہیں اب ان کا سوال جو ہے کرو گے آپ اپنا سوال کریں سوال وہ کریں جو اس میں ہے ورنہ لٹائیں گے. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ مناظر نے یہ کہا ان کا سوال کریں قاری صاحب آپ شروع سے لے کر عبادہ بن صامت کے حدیث ساری بات مولانا عبدالرشید صاحب آپ سوال کریں. جواب ان کا یہ دے میں بات کروں آپ سے اگر آپ نے کتاب دے کے مجھ سے ترجمہ نہیں کروانا آپ پوری کتاب سنیں جی آپ کتاب لے کے میں کیا کہنا چاہتا ہوں جی آپ ویڈیو میں ہے نا مولانا کا ایک سوال ہے مولانا کا سوال ہے اب پھر پتا ہے کہ مناظر کا گڑا جواب دے گا تو ریسٹ کروا رہے ہیں اس کو آپ مجھے دے میرے پاس لے کے آئے میں اس کو پڑھ کے سناؤں آپ کو کیا جواب ہے اس کے اوپر کتاب لے کر آئے ہیں مجھے کتاب لے کے میرے پاس کتاب دینا یار قاری صاحب کتاب لاؤ کاہے کے لیے کتاب لے کر آؤ اب چوری پکڑ
کر لو کتاب لاؤ ادھر میں کہوں کتاب یہ کتاب میں ہے کہ لا کتاب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت جو قاضی صاحب کا سوال ہے کہ یہ عبادہ بن صامت کے بارے روایت کے بارے میں نہیں ہے آپ کا یہ سوال آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ بات حضرت جابر کی بات حضرت جابر کی روایت حضرت جابر جس کی تفسیر کرتے ہیں عبادہ بن صامت کی بات نہیں کرتے تفسیر حضرت جابر اب سنیں لائے یہ میں دیکھا تھا مجھے دینا جب میں عبارت کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب هذا اذا كان وحده یہ کس کا قول ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اولا قال احمد احمد کا قول قال احمد احمد کا قول ہے حضرت جابر کا تو نہیں ہے بس جابر کا قول ہی نہیں ہے جابر میں جابر کی حدیث سے حجت پکڑی ان کو آر نہیں ان کی باتوں کا کوئی حضرت جابر کا قول یہ بھی ہے جابر بات یہ نہیں ہے کہ حضرت جابر کا قول کی سمجھ بات یہ ہے کہ حضرت جابر نے عبادہ بن صامت والی حدیث کا یہ ترجمہ کیا ہے کون سی روایت ہے بتاتا ہوں لا صلاۃ لمن لم یقرأ کون سی روایت ہے حضرت جابر کی حدیث علیحدہ ہے لمن لم یقرأ کون سی روایت ہے حضرت جابر کی حدیث نیچے علیحدہ ہے عبادہ بن صامت کی حدیث علیحدہ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت جابر اگر یہاں پر کی حدیث کی شرح عبادہ بن صامت کی روایت کے علاوہ کوئی روایت ہے اس کی تعویل کر رہے ہیں تو آپ بتا سکتے میں مجھے حضرت جابر کی حدیث کی بات یہ نہیں ہے من صلی ام القرآن فلم يصلي الا وراء الامام یہ تو ان کا شرح نہیں ہے اس کی جو بات ہو رہی ہے حضرت عبادہ کی حدیث کی شرح نہیں ہے آیت کی تفسیر قرآن کی تفسیر صحابی کے قول سے آپ اب بیٹھ سے مناظر کی بات میرے سے بات نہیں آپ نے حوالہ آپ نے مجھے دیا ہے مناظر کی بات ہے تو آپ مناظر صدر صاحب آپ بیٹھ کے آپ کو دو بار کہتا ہوں ضرورت ہے تو سارے لگ کر اس آیت کی تفسیر جو مولانا عبدالرشید صاحب نے آپ میں ضرورت ہے تو سارے سے عبادہ کی شرح حضرت جابر کے قول سے اپنے امام سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کتاب لے کے آئے آپ کی تو قرآن کی تفسیر کا کر دو کتاب لے کے آئے پڑھا کر پھر من قال فی القرآن برائے فلیتبوأ مقعدہ من النار اپنی رائے سے جو تفسیر کرتا ہے جہنمی آپ سے قول بتا یہ جو آپ نے حدیث بھی پڑھی ہے جی جی یہ نبی اسلام کے بالکل نکالو ذرا اس کی بکری ہوئی ہے نکالو ایک منٹ خاموش من کذب علیہ متعمد وہ نہیں جو پہلے پڑھی ہے من کذب علیہ من قال فی القرآن برائے جو نکالی ہے من قال فی القرآن برائے نبی باپ سے صحیح ثابت کرو لاؤ بالکل صحیح لاؤ یہ بات بھائی غلط لاؤ نا لاؤ نا قاری صاحب سے کرنا حوالہ دو ایک حوالہ پیش کرو نبی سے نکال کر لا ادھر اللہ کے نبی کا فرمان لا میرے پاس سند صحیح کے ساتھ ادھر لا سنو جی ادھر کتاب مجھے دو سنو اس کو باہر نکالو سنو جی میں پڑھتا ہوں سنو جی اب اس نے کہا نا کہ ایک حدیث بتا کر دو سنو جی حدثنا محمود بن غیلان حدثنا بشر بن شریک حدثنا سفیان عن عبد الاعلى عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ
हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। जो कुरान की तफसीर बगैर इल्म के राय के साथ करता है, झूठ बोलता है, जहन्नमी। ये बात एक मिनट मुझे बोलने दे। जहन्नमी, एक मिनट जहन्नमी बताता हूँ। चलवी तो इन्होंने ये बात बाबा मकदऊ, बताता हूँ, मकद भी आपकी बताता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। हदीस का लफज मतलब मकद आपने अपनी रात में लफज पढ़ा, आपने बताया ना अपनी मकद का जिक्र किया, आपने लफज बोले। तवज्जो करें, अपना बताता हूँ, तवज्जो करें सदर साहब, तवज्जो फरमाए। हजूर की हदीस नहीं है, तवज्जो फरमाए। ये जो रिवायत इन्होंने पढ़ी है ना, मुझसे बात चुप करें, मुझसे बात करो। एक मिनट मुझे बात तो करने दो भाई, बात सुने जी। मैं इसकी बात, इन्होंने जो रिवायत पढ़ी है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ मंसूब करके जो रिवायत इन्होंने पढ़ी है, मन काला फिल कुरान बिरायही, ये रिवायत के अंदर रावी अब्दुल आला बिन अमर सालवी, इसके मुतल्लिक ये मेरे पास तहजीबुल कमाल फी अस्माए रिजाल अल्लामा मिज़्ज़ी अलैहि रहमा की है, और ये इसकी जिल्द नंबर 4 है, सफा नंबर 334 और 35 है। इसके मुतल्लिक यहाँ ये बात लिखी मौजूद है। क़ाल अब्दुल्लाह इब्न अबिल अस्वद अन यहया इब्न सईद सअलतु सुफयान अस-सौरी अन हदीस अब्दुल आला अन इब्न हनफिया फज़अफ़हा व क़ाल अहमद इब्न हंबल अन अब्दुर रहमान इब्न महदी कुल्लु शैइन रवा अब्दुल आला अन मुहम्मद इब्न हनफिया इन्नहु किताबुन अख़ज़हु लम यस्मअहु व क़ाल ग़ैरुहु अन अब्दुर रहमान इब्न महदी सअलतु सुफयान अन हदीस अब्दुल आला فقال نرى أنه كتاب ابن حنفية ولم يسمع منه شيئا وقال عمرو بن علي كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عنه سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما أدري كيف أحدث عن عبد الأعلى واحد يقول عن ابن حنفية وآخر يقول عن أبي عبد الرحمن وآخر يقول عن سعيد بن جبير قال وقال يحيى بن سعيد يحدثنا عن عبد الأعلى وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ضعيف الحديث وقال أبو زرعة ضعيف الحديث ہے ربما رفع الحديث وربما وفقه وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم سألت ابي عنه فقال ليس بقوي، یہ قوی نہیں ہے، ضعیف راوی ہے، لم يصححها، اس کی روایت کو صحیح قرار نہیں دیا۔ وقال النسائی ليس بالقوی، امام نسائی بھی فرماتے ہیں یہ قوی راوی نہیں ہے، لا يتابع علیہا، اس کی روایات کے مطابق نہیں کی جاتی۔ یہ محدثین تو کہتے ہیں راوی ضعیف ہے، تو روایت کیسے صحیح بات ہے؟ انہوں نے اس کا جواب میں نے جو بات کہی تھی قرآن کی بات بھی کروں گا، اب ذرا ہم اس کو ذرا سیدھا ثابت کریں۔ مناظرہ کریں تو قاری صاحب تہاڈے پلے کھ نہیں ہوندا، تہاڈے کول بہت اچھی چیز ہوندی پیچھے کر دینا، نہیں جان چھڈا رہے ہو۔ ثابت ہوئی کہ صدر صاحب کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتے رہو۔ اپنی مرضی والی تو میں نے تو یہ بات کہی تھی، اور میں نے جو حدیث پیش کی ہے یہ میرے سامنے ترمذی ہے، اس کے اندر امام ترمذی یہ کہہ رہے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ ترمذی کی تحسین یہ ترمذی کا مانتے ہیں، یہ ترمذی یہ میرے ہاتھ میں میں نے کلام ہے، ہمارے وڈیرے کی تو پتہ نہیں ترمذی کی تحسین تو ہمارے وڈیرے نہیں مانتے۔ اسی ترمذی میں عبداللہ ابن عمر کی رفع دان والی حدیث کے اندر لکھا ہے حسن صحیح، اس کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ رفع دان والی حدیث ترمذی میں، اور ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح، یہ ترمذی کا ہی قول رفع دان والی حدیث کے بارے میں جو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو آپ کے وڈیرے کی بھی سنا رہا ہوں۔ احسن الکلام آپ کے بڑوں کی کتاب ہے، اور اس میں تحسین ترمذی کو تسلیم نہیں دیا گیا، تحسین ترمذی کو اس لیے مطالبہ یہ ہے یہ تمہاری ایک اور کتاب نفحات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح تمہارے وفاق المدارس کے صدر مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے لکھا ہے، اس کا صفحہ 739 ہے۔ کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی جو تحسین کی ہے اس پر محدثین نے سخت اعتراض کیا ہے۔ تحسین ترمذی کو کوئی نہیں قبول کرتے۔ امام صاحب نے ميزان الاعتدال میں لکھا ہے ولہذا لا يعتمد العلماء على تصحیح ترمذی ہے، اسی طرح علماء ترمذی کی تحسین پر تصحیح پر اعتماد نہیں کرتے۔ صحابہ کے اندر لکھا ہوا ہے یہ محمد رسول اللہ کی بات ہی نہیں ہے، لوگوں کی بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والا خود ضعیف ہے۔ لوگوں کی بات
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والا خود صحیح رسول اللہ کی بات پیش کی ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالرشید صاحب نے خود اقرار کر لیا اپنی باری میں کہ ہر آیت کی تفسیر صحابہ سے منقول نہیں ہو سکتی. یعنی مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا صحابی نہیں. خود اقرار کر لیا کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن کی تفسیر کسی صحابی نہیں, کیونکہ مقتدی تم بھی پڑھو. لیکن میں نے جو آیت پیش کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اس کی تفسیر میں نے عبداللہ بن مسعود سے ثابت کر دی ہے. تو آپ نے اقرار کر لیا کہ میں نے جو آیت پیش کی اس کی تفسیر کسی صحابی نے بھی پیش نہیں کی. اب یہ دیکھیں وہاں انہوں نے کہا کہ عبدالرزاق کی ملاقات آپ ثابت کریں کہ انہوں نے منصور سے ملاقات کی ہو. اور اب دیکھیں, اب میں دوسری سند پڑھتا ہوں. اخبرنا ابو الحسن محمد بن الحسین بن داؤد رحمہ اللہ اخبرنا ابو الحسن علی بن محمد بن حمشاد العدل حدثنی محمد بن حسین اخبرنا یحییٰ بن ایوب اخبرنا عبد الوهاب اخبرنا ایوب عن منصور کہتے ہیں حدثنی عن ابی وائل عن عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں عن عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں دوران مناظرہ بولنا ٹھیک ہے, آپ ٹھیک بول رہے ہیں, آپ کیوں بول رہے ہیں؟ چپ کر میں نہیں ہو سکتے ہو, یقینی گل ہے. پھر قرات خلف الامام, ان سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی تفسیر پیش کی کہ انصت للقرآن کما امرت, جس طرح اللہ نے تجھے حکم دیا ہے اے مقتدی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اسی طرح تم خاموش ہو جایا کرو. اور میں نے انصات کا معنی عبداللہ بن عباس سے ثابت کیا صحیح بخاری سے کہ لا تحرک بہ لسانک, یہ انصت کا معنی ہے کہ زبان تک نہ ہلائیں. آپ اللہ کے پیار رسول سے ایک حدیث سے ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا واضح طور پہ کہ اللہ کے رسول نے مقتدی تم بھی فاتحہ پڑھو, ایسی کوئی صحیح حدیث آپ پیش نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ فقرؤ کا مطلب اس سے تہجد کی نماز مراد ہے. یہ آپ کی تفسیر ہے جو سعودی عرب سے چھپ کر آتی ہے, یعنی اس میں مقتدی شامل نہیں ہے, اس میں مقتدی شامل. فقرؤ کا مطلب فصلوا, تم نماز پڑھو, مطلب ایک قرآن سے آگے کہتے ہیں صلاۃ, اس سے قیام اللیل, یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے رات کے وقت کھڑے ہونا مراد ہے, اس سے قرات مراد نہیں. تو آپ کیسے مطلب یہ کہ اس سے مراد دے رہے ہیں؟ اب مطلب یہ ہے کہ یہ ہے المعجم الوسیط, لغت کی کتاب ہے. اب نستن کا کیا معنی ہے؟ سکتا, یعنی خاموش ہو جانا. نستن یہ مصدر ہے. اچھا, یہ تو المعجم الوسیط کا حوالہ ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک, جس وقت قرآن پڑھا جائے تو اس وقت تم خاموش ہو جایا کرو. یہ بخاری ہے, پہلی جلد ہے, صفحہ نمبر 3 ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یعنی انصت اور فاستمع کا معنی ہے کہ لا تحرک بہ لسانک, یعنی اپنی زبان تک نہ ہلاؤ. تو انصات کا اصل حقیقی معنی یہ ہے کہ مقتدی فاتحہ نہیں پڑھیں گے, مقتدی کوئی قرات نہیں کریں گے. اس آیت کی تفسیر پیش کی کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی تم خاموش رہو گے. فقرؤ ما تیسر من القرآن سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ اجمع الناس, صحابہ کا اس پر اجماع ہے, ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ مقتدی تم پڑھو. لیکن میں نے فتاوی ابن تیمیہ سے فی قراءۃ الفاتحہ کہ فاتحہ کی قرات مقتدی نہیں کرے گا. وہ امام ابن تیمیہ جس کے آپ بڑے گرویدہ ہیں. اور یہ ہے موطا امام مالک, اس میں نے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سند لاتے ہیں مالک ان ابن شہاب ان ابن عقیمہ اللیث فرماتے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے قرات کر رہے ہو.
مالی اوناز القرآن، مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تم قرأت میں میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو، مجھ سے قرآن چھین رہے ہو. تو فانتہى الناس عن القراءة، تو سارے لوگ قرأت کرنے سے رک گئے تھے، سارے لوگ قرأت کرنے سے رک گئے تھے. اور ابو ہریرہ کی یہ روایت کہ فہی خداج، یہ کتاب القراءت ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ فہی خداج الا وراء الامام، ہاں امام کے پیچھے جو مقتدی ہوگا اس کی نماز جو ہے یہ خداج والی نہیں ہوگی. دیکھیں یہ ہے کتاب القراءت امام بہقی کی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج الا صلاۃ خلف امام. سبحان اللہ. ہاں امام کے پیچھے جو مقتدی ہوگا وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا، اس کی ناقص نہیں ہوگی. اور میں نے کتاب القراءت سے جو روایت عبداللہ بن مسعود کی پیش کی اس پہ بھی ذرا ثابت کر دیں. اس کے علاوہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی مرفوع حدیث لاتے ہیں، ان جابر بن عبداللہ یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فلم یصلی الا وراء الامام. یعنی امام کے پیچھے جو مقتدی ہوگا وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا، وہ اس سے مستثنا ہے. میں نے بخاری پیش کر دی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. میں نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کی تفسیر عبداللہ بن مسعود سے ثابت کر دی. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے. اس پر صحابہ کا اجماع ہے، اس پر ساری امت کا اجماع ہے کہ مقتدی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے. تو قرآن کی دلیل یہ میرے پاس ہے، یہ ہے موطا امام مالک. وہ تو جابر بن عبداللہ کی مرفوع حدیث تھی، اب یہ جابر بن عبداللہ کا اپنا فتویٰ ہے اسی حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امام کے پیچھے مقتدی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا، قرأت نہیں کرے گا. مالک عن ابی نعیم وہب بن کیسان انہ سمع جابر بن عبداللہ یقول من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام. امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا. اس کے علاوہ خدا کی قسم اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ترمذی میں اگر جابر بن عبداللہ نے عبادہ بن ثابت کی حدیث کا مطلب بیان نہ کیا ہو میں ہار لکھتا ہوں. اور آپ بھی ترمذی دے دیجیے. بالکل ٹھیک ہے. ترمذی دے دیجیے. جابر بن عبداللہ نے عبادہ بن ثابت کی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، اس کی تشریح کی یہ ہے کہ یہ کس کے لیے ہے، یہ یعنی مقتدی اس پہ شامل نہیں. میں اس پہ بحث کرتا ہوں. آپ بیٹھیں مناظر صاحب، دیکھیں میں عبارت پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں. دیکھیں یہاں سے بات چل رہی تھی کہ امام احمد بن حنبل نے جو فرمایا کہ اذا کان وحدہ، یہ حدیث کس کے واسطے ہے؟ اکیلے کے لیے، امام کے لیے. امام احمد بن حنبل نے دلیل کہاں سے پکڑی؟ واحتج بحدیث جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ کے فتوے سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ جابر بن عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ تاول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ جو عبادہ بن صامت کی حدیث ہے اس کا معنی اور مفہوم جابر بن عبداللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے کس کے لیے ہے؟ اذا کان وحدہ، کہتے ہیں ھذا رجل من اصحاب النبی، اللہ کے رسول کے جو اصحاب ہیں ان اصحاب میں سے ایک صحابی جابر بن عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام. یہ عبادہ بن صامت کی حدیث کی تشریح کر رہے ہیں جابر بن عبداللہ. ہار لکھ دیجیے، ہار لکھ دیں. اگر اس طرح نہ ہونا تو بیٹھ کر اس کا تذکرہ کر دیجیے. جابر بن عبداللہ نے حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث کا مطلب بیان کیا ہے.
زبیر رشید صاحب اس کو کہیں اسی پہ آج زبیر سے بات کریں، اسے بتائیں میں کرتا ہوں ان سے بات رشید صاحب سے بتائیں یہ ہے کرتا ہوں ترمذی شریف ہاں میں کھڑا ہوں آپ کی خدمت کے لیے میں آپ کی خدمت کے لیے کھڑا ہوں کب سے سوال ان کا ہے آپ یہ دے دیں کسی پہ ہار جیتا جی کسی پہ ہار جیتا جہاں پہ عبداللہ نے اگر عبادہ بن صامت کی حدیث کی تشریح نہ کی ہو میری ہار اور اگر کی ہو تو تیری اللہ کی قسم کی ہے ہار نہیں کرنی ہے ورنہ زبیر رشید صاحب آپ کا ہار کرتا ہے کسی پہ ہار جیتا کسی پہ ہار جیتا کسی پہ ہار جیتا توجہ فرمائے مناظر کھڑا ہوا آپ لوگ خاموش ہو دیتے ہیں جواب ایک منٹ میں آپ سے ایک سوال جواب دیتا ہوں کسی پہ ہی بات ہوگی صبر جس پر ہار جیت ہے جواب دینا نا قرآن کی آیت کی تفسیر کر دی اس پر فیصلہ ہے اور حدیث پر ہو فیصلہ جاتا ہے فیصلہ ہے قرآن کی آیت کی ایک خدا کی قسم بات سنیں گے کہ نہیں حدیث مل جائے وہ یہی کہے گا ابھی تیرا مطلب صحیح ہے لا حول ولا قوت اپنی سفارش میں کہا کہ بنی ابھی بات ہو کیا کہتے ہیں عبداللہ برابر میں نے عبادت بولو بولو آپ بیٹھے مناظر بات کرو کسی پہ ہار جیت ہے مناظر بات مناظر اٹھے جی ترمذی اٹھائیں پوری عبارت پڑھیں آپ ایک میری کسی پہ ہار جیت مناظر صاحب اٹھائیں بات تو لگی بات تو مناظر کی بات کسی پر ہی ہوگی کسی پر ہی ہوگی میرا دعویٰ ہے کہ جابر بن عبداللہ یہ آیت جو اس نے پڑھی حکم تیسر من القرآن اس کی تفسیر کی صحابی سے پیش کرو نمبر 2 قرآن کی تفسیر صحابہ سے پیش کرو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر ایک پڑھی ہے اس کی تفسیر بتاؤ یار اس کو سمجھائیں قرآن کی ایک آیت اس کو سمجھائیں کہ آپ نے خود ہار مان لی ہے میرا نام داؤد ارشد ہے 400 توحفہ پہ جائے اچھا ایک اور چیز بھی آنا ہے میں بات کروں اس پہ بھی ہوگی بات اس پہ ہوگی اس پہ اسی پہ بات ہوگی بات مجھے کرنے دیں ایک بات میں کرتا ہوں پھر آپ کریں پہلے ایک نظر نہیں کرتا کرے گا بات میں نے مطالبہ کیا وہ مطالبہ پورا ہوگا ایک منٹ صبر کرو جو آپ کے مناظر نے خیانت کی ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں خیانت بتاؤں گا پھر وہ بات ہوگی آپ کے مناظر نے خیانت سے کام لیا ہے خیانت کی ہے آپ کے مناظر نے خیانت سے کام لیا ہے آپ کے مناظر نے جہالت کا نمونہ پیش کیا ہے یہ کل ایمان پیش کر کے آپ کے مناظر نے یا تلبیس سے کام لیا ہے یہ جس مجلس کی آپ کے ابلیس کے باپ سے لیا ہوگا تو آپ بچوں سے سنیں میں بتایا تھا اب بھی کہتا ہوں صدر نہیں حرام کرے صدر ایک ساتھ بات کرے ابھی خیانت سے کام لیا ہے خیانت سے کام لیا ہے خیانت سے کام لیا ہے آگے کھڑا ہوں بات کر رہا ہوں یہ جو
مناظر کو آپ نے مناظر بات کرے گا پیچھے لگا دیا اس پہ فیصلہ ہاں جی اس نے کہہ دیا ہے بولے گا یہ تو رحمان مبارک پوری کی ہے یہ ترمذی اٹھا ادھر میرے پاس اصل ہے میرے پاس ترمذی ہے ادھر حسن ترمذی ادھر آئے آپ کو بولنا بہت آتا ہے آپ کو آتا ہے دونوں کو بٹھا دیں آپ کھڑے ہو جائیں دونوں کو بٹھائیں اور آپ کھڑے ہو جائیں میں دیکھتا ہوں آپ کتنے پانی میں ہیں اور آپ کے پاس کیا ہے یہ میں دیکھتا ہوں مناظر بابا مناظر فیصلہ ہے یہاں سے پڑھی جی وقت جب حدیث جابر بن عبداللہ نہیں اگر خیانت کرے تو میں نہیں نہیں اب باری کی بات کی بات ہوگی یا کسی یہاں سے پڑھی وقت لیکن چلو اس پہ پانی پلائیں پانی پلائیں اس پہ اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ نہیں بے شک نہ مانے گی سن لو اس طرح مناظر نہیں ہوتے جیسے آپ شور ڈالتے ہیں آپ نے ایک بات کی اس پر اتنا شور ڈالا ہے اتنا شور ڈالا ہے کہ سمجھتے ہیں آپ کہ میں نے میدان فتح کر لیا لیکن بات ذرا خاموش ہو یار سن تو بات تو سن لو بات تو سنو گے تو پھر آپ کیا بول رہے ہیں دیکھو گزارش یہ ہے مولانا آپ آخر مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں حالت تو آپ کی یہ ہے کہ آپ کو عبادت بھی پڑھنی نہیں آتی مولانا اگر میں اسی بات پر آپ کی میں بولا ہوں کیا پڑھ رہے غلط پڑھ رہے
آپ نے کیا بات کرنا ہے؟ آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ ایک سبب میں بخاری کا پڑھتا ہوں، ایک تو آ جاؤ فیصلہ نکال بخاری ایک سبب بخاری کا پڑھ دے، ایک سبب صحیح پڑھ دے، کوئی اعتراض نہ ہو، اسی پر فیصلہ ہے۔ ایک منٹ لکھو، زبیر سے پڑھا دو، آپ لکھ دیں، لکھو صدر صاحب نے کیا عبارت پر مقابلہ کرنا بات تو یہ ہے اس سے پہلے اور اس کا فائدہ امام احمد ہے، ایک تجزیہ یہاں سمجھو، یہ اس کا فعل ہے، اس کا فائل احمد ہے عبارت میں۔ پوچھنا آپ نے کیا ہے؟ آپ نے جبر بنا دیا، آپ ہمارے بچوں کے پاس آ کر گرامر پڑھے۔ آپ کے پیٹ میں مروڑ دوپہر کی تکلیف ہوتی ہے آپ کو، کہ اس میں آ کر آپ کے کٹ جاتی ہے، کھڑکتا ہے آپ کو کھڑکتے اسی لیے کتنے انفیت کا نام لینے سے آپ کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی مہربانی ہے کہ جو بھی آپ نے کرنا ہے امن سے آرام سے، ٹھیک ہے، ایک ہی بات بولی، ایسے ایک ہی بات بولے، جو بھی کرنا ہے آپ کریں، ایسے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ آپ بھی بدنام ہو، یہ بھی بدنام ہو۔ سارے سن رہے ہیں یہ دیکھیں نا، بہت آپ کی بات صحیح ہے، کیا حالات کیا ہے، گرمی سے بھی آدمی بیہوش ہو جائے گا، مر جائے گا، حالات ایسے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے لوگوں کو سنائیں جو سن کر آپ سے متاثر ہو، کہ آپ سے متاثر ہو، کہ بات بنے نا، کچھ ملے گا۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، اپنا بیان کیا کرتا ہے، آپ کی بات جائز ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ دیکھو جو گزارش یہ ہے، کیا ہو کیا رہا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بند کرنا پڑے گا، شروع ہے جی، ٹھیک ہے، یہ اب نہیں ہوگا۔ اصل میں مولانا صاحب نے بات کو الجھایا ہے، ان کی مرضی یہ ہے کہ گفتگو صحیح طریقے پر نہ ہو، اگر ہوگی تو اہل حدیث کا میدان تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ فتح والا ہوتا ہے، یہاں بھی فتح پا جائیں گے تو ہماری مولانا ہمارے دل میں فتح شکست کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے دل میں صرف یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ چاہے کہ آپ کو مسئلے کی سمجھ آ جائے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے حدیث پیش کی تھی بخاری شریف کی، لا صلاۃ علی من لم یقرأ بالکتاب، اور ثابت کیا تھا کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ عام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ جو ہے نا وہ امام، مقتدی، منفرد سب کو شامل ہے، اور اس پر میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی پیش کیا تھا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے الفاظ کی یہی تعویل کی ہے کہ امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مولانا صاحب نے اس پر شور ڈالا ہے کہ اس حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ کا قول یہ ہے کہ یہ اکیلے کے لیے ہے، حالانکہ یہ میرے پاس ترمذی شریف موجود ہے، یہ جو الفاظ ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، یہ جابر بن عبداللہ کے نہیں ہیں۔ جابر بن عبداللہ نے جو یہ الفاظ کہے ہیں وہ اور روایت کے بارے میں ہیں، وہ الفاظ کیا ہے دیکھو، یہ ان کا فتویٰ ہے، ذرا غور سے سنیں، اس میں الفاظ ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام۔ یہ جو حضرت جابر بن عبداللہ فتویٰ دیتے ہیں نا، یہ عبادہ بن صامت والی جو حدیث کے الفاظ ہیں لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اور رسول کی بات میں نے کی تھی کہ راوی الحدیث ادری ما روی، جو حدیث کا راوی ہوتا ہے وہ بہتر جانتا ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے ہے، امام، مقتدی، منفرد سب کے لیے ہے، وہ امام کے پیچھے اسی لیے پڑھا کرتے تھے۔ مولانا میری بات سن لیں، پھر آپ نے جو کہنا ہوگا کر، میری بات تو سن لیں، آپ کیوں درمیان میں بولتے ہیں؟ نہیں، آپ ایسے نہ کریں، بعد میں کر لینا جو کرنا، میری یہ بات سن لیں، یہ بات کو سمجھیں، کوشش کریں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ایک تصریح، یہ بات نہیں پڑھ رہے، یہ اگلی صاحب
یہ بات مناظر ہمارا بات کر رہا میں بات نہیں کر رہا میں آپ ان کو موبائل اور بات نہ کریں، ان کی بات پوری ہو جائے تو اپنی باری وہ جو دھوکہ آپ اپنی باری ہو جائے اگر آپ سمجھتے دھوکہ کرے آپ کو مناظر جواب دے گا، آپ یہ سے بات نہ کریں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں عبارت چھوڑ رہے ہیں، پوری پڑھائیں میں عبارت پوری پڑھائیں پوری عبارت ہی ہوگی، آپ مناظر سے بات کرنے کے بعد کتاب ہے قاری صاحب آپ کا پیچھے بولنے کا ٹک کوئی نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناظر سے بات خاموش رہے آپ، وہ بات کر رہے ہیں، میری بات سنو، یہ بیچ میں نہ بولے آپ، ادب کا تقاضا ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں آپ ان کی سنیں، جب آپ کی باری آئے گی آپ اپنی باری میں بات کریں۔ نظیم بھائی فیصلہ ہے ہم نے کیا، جب یہ بات پوری کر لیں گے پھر حق ہے یہ بولیں، یہاں سے پڑھیں یہ جب بات پوری نہیں کرتے آپ بیچ میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اب آپ چپ کریں گے تو پھر بات میرا معذر کریں، آپ خاموش ہو جائیں، ہمارے صاحب کی باری ہے۔ بھائی کیوں باری میں بولتے ہو؟ بات کر رہی ہے نا، بات کرنا اپنی باری میں بات کرنا، بات سنو تو فیصلہ ہوگا نا، بات سنو گے تو پھر ہی فیصلہ ہوگا نا۔ میں نے یہ جو حدیث پیش کی ہے لا صراط لمن لم یقرأ بفاتحۃ، یہ جو ٹائم انہوں نے ضائع کیا ہے یہ نکالا جائے گا۔ میں نے جو حدیث پیش کی ہے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اکیلے کے لیے بھی ہے، مفتی کے لیے بھی ہے، امام کے لیے بھی ہے۔ آج یہ بات ہو رہا ہے کہ کیوں بولتے ہیں آپ؟ پھر کیوں بولتے ہیں؟ مولانا بولتے کیوں ہیں آپ؟ ذرا خاموش ہو جانا۔ تمہاری آپ باری میری ہے یا آپ کی؟ میں آپ کی باری میں بولا ہوں، خاموش کیوں نہیں ہوتے؟ اسی پہ آپ بولے مولانا میں کیوں نہ بولوں دوسرے بات؟ آپ نے جتنی بات کی ہے میں ایک ایک بات کا جواب دوں گا، آپ سن لو، صرف پہاڑ کی بات نہیں ہے، بات سنو، بات سنو، میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ میری بات میں کیوں بولتے ہیں؟ گفتگو آپ تین کروں گا بات، اسی پہ خاموش ہو جاؤ۔ ان کو چپ جائے گا، یہ آپ کا طے ہوا کہ پہلے بول رہے پھر یہ شور ڈالتے ہیں ہماری باری میں۔ دیکھیں مولانا شیخ میری بات آپ سنیں نہیں، میں کوئی بات سن رہا ہوں، وہ بات کر لیں پھر آپ بولے، آپ بات میں وہ بات تک نہیں بولے گا تو پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے ایسے بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہے اگر یہ طے نہیں تو یہ بات کرنا پڑے گا۔ تھوڑی بھی اگر دیکھیں یہ بات آپ نے پیش کی، میں نے اس پر جتنے اعتراضات کیے ہیں کسی ایک کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ اب اگر بولے گا تو یہ مولانا میں نے کہا تھا کہ یہ آیت سورۃ الاعراف کی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے نزول کے باوجود اللہ کے نبی کے پیچھے صحابہ باتیں اپنی حاجت کی کیا کرتے تھے۔ یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ القرآن باتوں کو نہ روک سکی، سورہ فاتحہ کو کیسے روک سکتی ہے؟ اس کا جواب آج تک کسی حنفی نے مجھے نہیں دیا۔ اگر آپ میں جرت ہے تو آپ آج ہی اپنے ساتھیوں سے پوچھ کر ہی جواب دے دیں، لیکن میری بات سنو توجہ سے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے جو وعدہ